السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور میرا یوٹیوب چینل ہے کیمسٹری ود ایم فل اسکالر۔ میرا نام غلام حسین ہے اور آج کیمسٹری 9th کلاس کا سیکنڈ لیکچر اپلوڈ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو سیکنڈ لیکچر جو ہمارا ہے وہ ایلیمنٹس، کمپاؤنڈ اور مکسچر سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ چیپٹر نمبر 1 کا مطلب ٹاپک ہے، تو اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں سے جو کویشچن پاسبل ہے، جو کویشچن بنے، وہ موسٹلی جو کویشچن بنتا ہے وہ ایلیمنٹس پہ الگ سے نوٹ آ سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کمپاؤنڈ اور مکسچر کے کوئی 4 یا 5 ڈفرینس پوچھ لیتا ہے لانگ کے اندر۔ تو یہ پاسبل جو کویشچن ہے اس کے اندر سے آ سکتے ہیں۔ باقی شارٹ کویشچن بھی الگ الگ آ سکتے ہیں، الگ الگ سے ڈیفینیشن ود ایگزامپلز، یا کوئی ریزننگ کویشچن بیچ میں سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایلیمنٹس پہ۔ تو ایلیمنٹس کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایٹمز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کون سے ایٹم؟ ایک جیسے ایٹم، ایک جیسے ایٹم کا مجموعہ۔ اب ان ایٹمز کو کیا کرتے ہیں کہ جو ایٹم ہوتے ہیں، مطلب سوڈیم ہے، سوڈیم کے اندر ہی سوڈیم کے بہت زیادہ ایٹم ہوتے ہیں۔ سوڈیم ایک ایلیمنٹ ہے تو اس کے اندر سوڈیم کے بہت زیادہ ایٹمز ہوتے ہیں۔ کاربن ایک ایلیمنٹ ہے تو کاربن کے اندر کاربن کے بہت زیادہ ایٹمز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ایلیمنٹ ہے اس کے اندر جو ایٹمز کی تعداد ہے وہ ایووگیڈروز نمبر کے برابر ہوتی ہے۔ تو گائز اس کے اندر کیا ہے؟ کمپوزیشن آف سیم ٹائپ آف ایٹم، سیم ٹائپ آف ایٹم، یہ چیز یاد رکھنی ہے۔ یہ مطلب 2 چیزیں ہیں، 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر ڈیفینیشن کے اندر جو آپ کو سمجھانا بہتر سمجھتا ہوں۔ کمپوزیشن کون سی ہونی؟ سیم ٹائپ۔ اور دوسری کیا چیز ہے اس کے اندر؟ آرڈنری کیمیکل مینز، کمپوزیشن آف سیم ٹائپ آف ایٹم۔ اور یہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کسی بھی آرڈنری کیمیکل میتھڈ سے آپ اس کو بریک نہیں کر سکتے، ڈیکمپوز نہیں کر سکتے۔ تو اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ ایگزامپلس میں آ جاتے ہیں سوڈیم، پوٹاشیم، فلورین، کلورین، ہیلیم، نیون، یہ سارے ہی ایلیمنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، ایلیمنٹ۔ تو یہ اب ان کی ایلیمنٹس کی آگے کچھ اسٹیٹس ہیں کہ ایلیمنٹس کن کن اسٹیٹس میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ پورے پیریوڈک ٹیبل کے اندر راؤنڈ آف 118 ایلیمنٹس ہیں۔ تو اس کے اندر کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو لیکوڈ فارم میں پائے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سولڈ فارم میں پائے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو گیسز فارم میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں وہ سولڈ اسٹیٹ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ ایلیمنٹ سولڈ اسٹیٹ کے اندر ہیں تو وہ تقریباً 85% ہے۔ اس کے بعد ہے گیسز آتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ 85% کے بعد جو زیادہ مقدار ہے وہ گیسز کی ہے، اس میں زیادہ تر پی بلاک کے ایلیمنٹس ہیں۔ اور سولڈ کے اندر جو ایلیمنٹس آتے ہیں وہ ڈی بلاک اور ایف بلاک کے آتے ہیں زیادہ تر، اور ایس بلاک کے بھی ایلیمنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جو لیکوڈز ہیں، لیکوڈ فارم میں جو ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں وہ بہت کم ہیں۔ میرے خیال میں ایک گیلیم ایلیمنٹس ہے، اور ایک برومین ہے، اور ایک مرکری۔ یہ 3 ایلیمنٹس ہیں جو لیکوڈ فارم میں پائے جاتے ہیں پورے پیریوڈک ٹیبل کے اندر۔ اس کے بعد اس کی ٹائپس کی طرف آتے ہیں۔ تو ٹائپس میں مختلف طریقے سے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ آن دا بیسس آف پراپرٹیز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو آن دا بیسس آف پراپرٹیز، میٹل، نان میٹلز، اور اس کے بعد میٹلائٹس۔ تو گائز میٹل کیا ہوتا ہے؟ جو کنڈکٹ کرتے ہیں الیکٹرک کرنٹ کو، جس میں سے کرنٹ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور نان میٹل کیا ہوتے ہیں؟ جو انسولیٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں، جن میں سے کرنٹ پاس آؤٹ نہیں ہوتا۔ میٹلائٹ جو ہوتا ہے ان کی پراپرٹیز ان بٹوین ہوتی ہے میٹل اور نان میٹل کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی ایگزسٹنس کے بارے میں بات کریں تو ایگزسٹنس ان کی 2-3 طرح سے ہوتی ہے۔ ایگزسٹنس ایک ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ مالیکیول، انڈیپینڈنٹ مالیکیول کے طور پر، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہے یہ ہیلوجنس میں، ہیلوجن ساری کی ساری کیا آتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ مالیکیولز کے طور پہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو یہ مالیکیول بھی بن جاتے ہیں اور ایلیمنٹس بھی ہیں۔ اس کے علاوہ نوبل گیسز ہیں، ان کے بعد کیا ہے؟ نوبل گیسز۔ نوبل گیسز میں ہیلیم، نیون، کرپٹان، زینان، ریڈان، آرگان وغیرہ، یہ جو نوبل گیسز ہوتی ہیں یہ انڈیپینڈنٹ مونو اٹامک مالیکیول کی فارم میں بھی پائے جاتے ہیں، جن کو ایلیمنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہیں ڈیپینڈنٹ ایلیمنٹس۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کی ری ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ ڈی بلاک ایلیمنٹس ہو گئے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ کیا ہوتے ہیں, یہ سنگل فارم میں ایگزسٹ نہیں کر سکتے, یہ بہت زیادہ ریئیکٹیو ہوتے ہیں, اس وجہ سے سنگل ایلیمنٹ کے طور پہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتے. سوڈیم, پوٹاشیم, روبیڈیم, ٹھیک ہے, اور بھی اس کے علاوہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں ایلیمنٹس کے بارے میں یہ کچھ چیزیں تھی آپ کے سلیبس کے اندر. اب آتے ہیں ہم کمپاؤنڈ اور مکسچر کے ڈفرینس کی طرف. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے. تو اس میں سب سے پہلے ان کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ اگر کیمیائی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بغیر ایک متعین نسبت کے ساتھ آپس میں ملے تو اس کو کیا کہتے ہیں, کمپاؤنڈ کہتے ہیں. It is formed by the chemical combination of elements and in a fixed ratio by mass. مطلب ان کے درمیان جو ریشو ہوتی ہے نا, دو ایلیمنٹس NaCl بنا ہے, KBr بنا ہے, کوئی بھی ایلیمنٹس بنا ہے, کمپاؤنڈ بنا ہے ایلیمنٹ سے, تو ان کی کمپوزیشن بائی میس فکس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. تو NaCl, سوڈیم کلورائڈ, H2SO4, سلفیورک ایسڈ, کاربن ڈائی آکسائڈ, دیز آر آل کمپاؤنڈس. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے ان کی کچھ پراپرٹیز اور ان کی جو ڈفرینس ہے مکسچر کے ساتھ. پہلے ڈیفینیشن کا فرق ہو گیا. تو مکسچر کے اندر کیا دیکھیں گے, مکسچر از فارم بائی دا فزیکل کمبینیشن آف ایلیمنٹس, کمپاؤنڈس اور سبسٹانسز. کوئی بھی دو یا دو سے ایلیمنٹس کو کمپاؤنڈ کے ساتھ, کمپاؤنڈ کو کسی بھی سبسٹانس کے ساتھ ہم مکس کرتے ہیں فزیکلی, تو اس سے کیا بنے گا, مکسچر بنے گا. اب مکسچر مختلف قسم کے ہوتے ہیں, ہوموجینس بھی ہوتے ہیں, ہیٹروجینس بھی ہوتے ہیں. تو جیسے کہ آئس کریم ہو گیا, ووڈ ہو گیا, سینڈ ہو گیا, یہ کچھ ایگزامپلز ہیں. آئس کریم کیا مکسچر ہے, ٹھیک ہے, اور ووڈ کیا مکسچر ہے, سینڈ کیا مکسچر ہے, یہ مکسچر کی ایگزامپلز ہیں. اب آتے ہیں ان کے اگلے ڈفرینس کی طرف. تو کمپاؤنڈ کے جو میلٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹس کیا ہوتے ہیں, فکس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں, فکس ہوتے ہیں. تو میلٹنگ پوائنٹ بھی فکس ہوتا ہے اور بوائلنگ پوائنٹ بھی فکس ہوتا ہے. جیسے کہ سوڈیم کلورائڈ کی ایگزامپل دیں گے, کمپاؤنڈ ہے, تو اس کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے نیئر اباؤٹ 801 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, اور اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ 1413 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ٹھیک ہے, جبکہ اگر ہم بات کریں مکسچر کی, مکسچر کا میلٹنگ پوائنٹ اور بوائلنگ پوائنٹ کیا فکس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کا کوئی بھی میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ فکس نہیں ہوتا. اس کے بعد آتے ہیں آئیڈینٹی کی طرف. کیا جب دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹ ملتے ہیں, کیا وہ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. کمپاؤنڈ کے اندر جو کمپوننٹ ہوتے ہیں کمپاؤنڈ کے, وہ اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہو گیا, تو یہاں پہ کیا آ جائے گا, نو, کمپاؤنڈ کین ناٹ مینٹین دیئر آئیڈینٹی, مینٹین اٹس آئیڈینٹی. اس کے بعد آ جاتے ہیں مکسچر کی طرف. مکسچر کے جو اجزاء ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز کو آپ ملا لیں, جیسا کہ ہم نے ابھی ایگزامپل دیا آئس کریم کی, تو آئس کریم کے اندر جو ہے نا ہر کمپوننٹ اپنی ایگزسٹنس رکھتا ہے, اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں کیمیکل فارمولے پر. کیا کمپاؤنڈ کے کیمیکل فارمولے ہوتے ہیں؟ یس. تو کمپاؤنڈ کے کیمیکل فارمولے سوڈیم کلورائڈ, سلفیورک ایسڈ, کاربن ڈائی آکسائڈ, اور بھی بے شمار ایگزامپلس ہیں کمپاؤنڈ کی جو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کیمیکل فارمولے. تو کمپاؤنڈ کا کیا ہوتا ہے, کیمیکل فارمولہ ہوتا ہے. جبکہ اگر ہم بات کریں مکسچر کی, مکسچر کا کوئی کیمیکل فارمولہ نہیں ہوتا, نو, اس کا کوئی کیمیکل فارمولہ نہیں ہوتا. اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ ہوموجینیٹی کی طرف. کیا کمپاؤنڈ ہوموجینس اور ہیٹروجینس دونوں ہوتے ہیں؟ نہیں, کمپاؤنڈ صرف ہوموجینس ہوتا ہے. کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے, ہوموجینس ہی ہوتا ہے. جبکہ اگر ہم بات کریں مکسچر کی, مکسچر کے اندر ہوموجینیٹی دو طرح سے ہوتی ہے, ایک ہوموجینس اور دوسرا کیا ہے, ہیٹروجینس. ہوموجینس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کمپوزیشن جو ہوتی ہے نا پورے سیمپل کی, وہ کیا ہوتی ہے, ایک جیسی ہوتی ہے. جبکہ اگر ہیٹروجینس کی بات کریں, کہیں پہ کوئی کمپوننٹ زیادہ, کہیں پہ کوئی کمپوننٹ زیادہ, تو تھرو آؤٹ دا سیمپل کیا ہوتی ہے, کمپوزیشن سیم نہیں رہتی. اس کے بعد آ جاتے ہیں سیپریشن. کیا کوئی کمپاؤنڈ جب آپ بنا لیتے ہیں تو اس کے کمپوننٹس کو آپ الگ کر سکتے ہیں, سیپریٹ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت مشکل طریقہ ہوتا ہے کہ کمپاؤنڈ کے آپ کمپوننٹس کو الگ کریں. جبکہ ادھر اگر ہم بات کریں سیپریشن کی, تو فزیکل مینس کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں, مکسچر کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو الگ کر سکتے ہیں. تو مختلف طریقے ہیں, فزیکل میتھڈ ہے, جیسے کہ کرسٹلائزیشن ہو گیا, سبلیمیشن ہو گیا, ایواپوریشن ہو گیا. یہ مختلف ڈسٹیلیشن ہو گیا. تو یہ مختلف فزیکل پروسیس ہیں جن کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں, مکسچر کے اجزاء کو الگ کر سکتے ہیں, ان کے کمپوننٹس کو الگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک لانگ کویسچن ہے, اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا.
آئی ہوپ کہ یہ والا کویشچن پیپر کے اندر آ سکتا ہے. شکریہ.